السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جینوئن فیکٹ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ارطغرل۔ جی ہاں ناظرین، ڈرامہ سیریل ارطغرل جو پچھلے چند ہی عرصے میں پوری دنیا پر چھا گیا ہے، اور اس ویڈیو میں ہم کچھ ان پہلوؤں پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ مغربی دنیا ایک ڈرامہ سیریل سے کیوں گھبرا گئی، اور کیا یہ ڈرامہ مسلمانوں کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس ڈرامے میں ایسا کیا ہے کہ پوری دنیا میں بیشتر ممالک میں اس پر بین لگ چکا ہے، اور سب سے زیادہ بڑھ کر بات یہ کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں بھی اس پر بین لگ چکا ہے۔ بھارت نے اپنے آرٹسٹ کو بالکل اجازت نہیں دی کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل کی ڈبنگ کریں، اور جو آرٹسٹ اس کی ڈبنگ کرے گا تو اس کو ہرجانہ دینا پڑے گا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ عرب ممالک میں بھی اس ڈرامہ سیریل پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ چلیے ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو ایسا رہا ہے کہ ہالی ووڈ کی 60-70 سالہ کی تاریخ میں کوئی ایسی ویڈیو یا ایسی فلم یا ایسا سیزن نہیں آیا جو انہیں ٹکر دے سکے، لیکن ڈرامہ سیریل ارطغرل جو کہ ایک ترکی سیریز ہے، اس نے پچھلے 2 سالوں میں ان کی سیریز کو دفن کر دیا ہے مکمل طور پر۔ ہالی ووڈ کے ساتھ ساتھ بھارت بھی، جو کہ گزشتہ 60-70 سالوں سے بالی ووڈ ہمیں بیشتر فلمیں دکھا رہا ہے، رنگین فلمیں جو کچھ جھوٹ پر مبنی ہیں، کچھ سچ پر مبنی ہیں، کچھ ایکشن میں فلمیں ہیں، کچھ کامیڈی، لیکن اس وقت ڈرامہ سیریل ارطغرل پر بھارت بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اور اس کی سب سے واضح صورت یہ ہے کہ بھارت نے اپنے اداکاروں پر پابندی لگائی کہ آپ نے ترکی ڈراموں کی ڈبنگ نہیں کرنی، اور خاص طور پر ارطغرل کی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے آرٹسٹ نے سیزن 1 کی ڈبنگ کی ہے اس ڈرامے کی۔ بھارت نے اس ڈرامہ پر پابندی کیوں لگائی؟ تو چلیے اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ کہ بھارت میں ڈرامہ سیریل ارطغرل کافی حد تک پاپولر ہو چکا ہے، اور کشمیر میں بھی کافی حد تک پاپولر ہو چکا ہے۔ بھارت کو اس ڈرامہ سے خدشہ ہے کہ یہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد کشمیر میں آزادی کی تحریک کو مزید ہوا ملے گی۔ بھارت میں سب کیبل نیٹ ورکس کے لوگوں کو مکمل طور پر بین کر دیا گیا کہ پاکستانی ٹی وی نشریات، ٹرکی ٹی وی نشریات اور ایرانی نشریات کو بالکل مکمل طور پر بند کر دیا جائے، کیونکہ یہ ڈرامہ سیریل ارطغرل ایک اسلامی ہسٹری پر بیس ہے، جس میں جدوجہد کی جا رہی ہے، جس میں آزادی رائے کے لیے لڑا جا رہا ہے، اور جس میں یہ چیز دکھائی جا رہی ہے کہ دشمن چاہے کتنا بھی طاقتور کیوں، ہتھیار پھینکنا مسلمانوں کی فطرت نہیں ہے۔ مسلمان لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں ٹوٹ پڑتے ہیں، یا تو شہید ہوتے ہیں یا تو غازی ہوتے ہیں۔ اور یہی چیزیں دیکھ کر بھارت کو ڈر اور خوف پیدا ہو گیا کہ یہ نہ ہو کہ آزادی کی تحریک کو مزید ہوا ملے اور ایک دن کشمیر ہمارے اوپر حاوی ہو جائے۔ کشمیریوں نے ان ڈرامہ سیریلز کو ڈاؤن لوڈ کر کے ایک دوسرے تک پہنچایا، اور یہاں تک کہ اس کے علاوہ انہوں نے ڈرامہ سیریلز کے کیریکٹرز کے نام ایک دوسرے کے نک نیم کے طور پر رکھ لیے۔ کشمیریوں کو اس چیز سے حوصلہ افزائی مل رہی ہے کہ 2000 لوگوں پر مشتمل ایک گروہ جو بڑے سے بڑے طاقتور گروہوں کو مات دیتا جا رہا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی چند ایک لوگ بھارت کو مات دے سکتے ہیں۔ چونکہ مسلمانوں کی ہسٹری ہے کہ 600 سال تک وہ یورپ پر کنٹرول کرتا رہا، یورپ پر حکومت کرتا رہا، تو یہ متاثر کن چیز ہے جو کہ کشمیریوں کے دلوں میں گھر کر رہی ہے۔ اور یہ سب کی سب باتیں سچی ہیں، تاریخی باتیں ہیں، حقائق پر مبنی ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل سے کشمیریوں کو ایک اور چیز سیکھنے کو مل رہی ہے، اگر آپ کا مقصد حاصل کرنے کا ارادہ ہے تو آپ کے راستے میں حائل کوئی بھی مشکلات آپ کا کچھ نہیں کر سکتی، کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ چونکہ ڈرامہ سیریل ارطغرل میں انہوں نے بڑے بڑے شان و شوکت والے بادشاہوں کا سر قلم کیا، صرف اور صرف 2000 لوگوں پر مشتمل گروہ نے، اور مسلمانوں کی ایسی حکومت قائم کی جس کا بول بالا پوری دنیا میں ہوتا رہا۔ یہ ڈرامہ انسانوں کا، مسلمانوں کا ایمان پاکیزہ کر رہا ہے، ایمان کو مزید تازہ کر رہا ہے۔ کشمیری چونکہ اس ڈرامے کو تفریحی طور پر دیکھیں یا اسے دلی طور پر تسلیم کریں، لیکن یہ ایک ایسا مواد ہے جو کہ مسلمانوں کے اندر سے جذبہ ایمانی کو ابھار رہا ہے، جدوجہد کی کوٹ کوٹ کر اس کے اندر چاشنی بھری ہوئی ہے۔ تو یہ چیز ہندوؤں کے لیے بالکل قابل قبول نہیں ہے، خاص طور پر بھارت کی حکومت اس پر کافی زیادہ تنقید کر رہی ہے کہ یہ ڈرامہ سیریل مسلمانوں کو مت دکھایا جائے، اس کے بعد میں کافی زیادہ اثرات ہو سکتے ہیں جو کہ پورے UN نیشن کے لیے، بھارت کے لیے
یورپین ممالک کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ڈرامہ مسلمانوں کے اندر موجود جذبہ ایمانی کو ابھار رہا ہے اور مسلمانوں کو متحد کر رہا ہے کہ تمہاری شان و شوکت یہ نہیں ہے، تمہاری تاریخ یہ نہیں ہے، تمہاری تاریخ بہت ہی مضبوط ہے، تم حکومت کرنے والے لوگ ہو، تم حکومت ہی کرو گے۔ یہ ڈرامہ اتنا پاپولر ہو چکا ہے کہ بیشتر لوگوں نے اس کے ٹائٹل رنگ ٹون کو اپنے موبائل کے رنگ ٹون کے طور پہ ترسب کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈرامہ 170 ممالک میں دیکھا جا رہا ہے۔ بیشتر ممالک میں بین ہونے کے باوجود بھی انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ ہو کر بھی شیئر کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور یہ ڈرامہ کافی زیادہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا ہے، چاہے وہ لوگ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، ہماری ہسٹری سے ریلیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اس ڈرامے نے ہالی ووڈ کی 70 سالہ ریٹنگ کو مات دے دی ہے، وہ بھی صرف اور صرف 2 سال میں۔ اس ڈرامے نے نہ صرف اور صرف لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا بلکہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو متحد کر دیا ہے اور مزید ان کے اندر جذبہ ایمانی کو ابھار رہا ہے۔ ڈرامہ سیریل غازی ارطغرل اور غازی عثمان 170 ممالک میں باشمار ترجموں کے ساتھ سنا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈرامہ دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈرامہ بن چکا ہے، چونکہ اس ڈرامے نے مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام، خلافت عثمانیہ، نوجوانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے ابھار رہا ہے، اور یہی چیز یورپ کنٹریز کے لیے، بھارت کے لیے، دوسرے ممالک کے لیے ایک خطرے کا ثابت ہو رہی ہے کہ مسلمان متحد کسی طرح ہو گئے تو یہ پوری دنیا پر فاتح ہو جائیں گے، اور یہی میسیج اس ڈرامے میں آپ کو مل رہا ہے۔ امریکن اخبار اور نیو یارک ٹائمز نے اس ڈرامے کو ایک سائلنٹ وار میسیج کہا ہے کہ مسلمان خاموشی سے اس ڈرامے کے تھرو اپنا میسیج پہنچا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا دور ہے کہ میڈیا کے دور میں لوگوں کے دلوں کے اندر کچھ گھر کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایسا کنٹینٹ دکھانا پڑتا ہے جس سے لوگ لطف اندوز بھی ہوں اور افادیت بھی حاصل کریں، اور اسی میڈیا کے دور کو دیکھتے ہوئے ترکی نے ایسا ڈرامہ بنایا جو کہ مسلمانوں کی تاریخ بھی دکھا رہا ہے، جذبہ ایمانی ابھار رہا ہے اور مسلمانوں کو متحد بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں عرب دنیا کی۔ ارطغرل جب عرب دنیا میں مقبول ہوا تو اس پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ سعودی عرب اور دبئی میں موجود ٹیلی کاسٹنگ سینٹرز نے اس ڈرامے کو اپنے ٹی وی پر دکھانے کے لیے ممنوع قرار دے دیا کہ یہ ڈرامہ بالکل بھی نشر نہیں کیا جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرب دنیا میں ارطغرل کی مقبولیت پہلے سے مزید زیادہ بڑھ گئی۔ عربی لوگوں نے اس ڈرامہ کو آن لائن دیکھنا شروع کر دیا اور عرب میں اس ڈرامے کو دیکھے جانے کی تعداد کروڑوں میں ہو چکی ہے۔ عرب امارات اور مصر میں اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، اس کے خلاف کاوش کی گئی کہ یہ ڈرامہ بالکل بھی نشر نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ سب چیزیں رائگاں چلی گئی اور یہ ڈرامہ مزید سے مزید مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات اب یہاں تک نہیں رہی، بات فتووں تک پہنچ گئی۔ مصر کے ادارے دارالفتویٰ نے اس ڈرامے پر فتویٰ دے دیا کہ یہ ڈرامہ بالکل نہیں دیکھا جائے گا۔ گزشتہ سال 2019 میں یہ رپورٹ شائع ہوئی کہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کی زیر نگرانی میں یہ ڈرامہ سیریل ارطغرل، جو کہ مسلمانوں کی ہسٹری پر، مسلمانوں کی تحریک پہ، مسلمانوں کی جدوجہد، مسلمانوں کی آزادی، مسلمانوں کی حکومت سلطنت پر مبنی ہے، عمران خان نے اپنی کابینہ کو اجازت دی کہ اس ڈرامہ کی ڈبنگ کروائی جائے اور پی ٹی وی انٹرنیشنل پر یہ نشر کیا جائے، جو کہ یہ ہو چکا ہے، اور اس رمضان میں یہ ڈرامہ پاکستان میں شائع کیا جا رہا ہے، جس کی مقبولیت مزید سے مزید بڑھتی جا رہی ہے۔